کو جو کچھ بھی مانگنا ہے انشاءاللہ العزیز کس سے مانگیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی سے۔ تو ان دونوں نے جس قرآن کریم کا آج آغاز کیا ہے، اس قرآن کریم کے اندر جب آپ لوگ آگے عالمہ بنیں گی، فاضلہ بنیں گی، اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو اس اسٹیج تک پہنچائے، تو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کے اندر آپ کی تمام چیزوں کا حل ہے نا؟ آپ کبھی پریشان ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی پریشانی کا حل چاہیے، تو وہ پریشانی کا حل کہاں ملے گا آپ کو؟ اللہ کے پاس ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اپنی کتاب دی ہے نا؟ اسی کتاب کا انہوں نے آج آغاز کیا ہے۔ تو اب آپ لوگ کو کرنا یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی پریشانی ہو، اتنا جان لیجئے، تو پریشانی کا حل ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ قرآن کریم میں۔ آپ نماز پڑھتی ہیں، اس نماز میں کیا پڑھتی ہیں آپ؟ قرآن شریف پڑھتی ہیں نا؟ تو اس کے لیے آپ کو قرآن شریف سیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے آپ کے محلے میں، پڑوس میں اگر کوئی انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی ایصال ثواب کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہی ہے نا؟ اچھا، ایصال ثواب کرتے ہیں تو قرآن خانے میں کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ قرآن شریف پڑھتے ہیں نا؟ جتنے بھی آج کل مدرسے کھلے ہوئے، اس مدرسے میں کیا پڑھائی جاتی ہے؟ قرآن شریف۔ قرآن شریف کے معنی بتائے جاتے ہیں، اس کی تفسیر بتائی جاتی ہے، قرآن کریم سے کیا کیا احکام نکل کر آتے ہیں، وہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ جو بھی محنتیں ہو رہی ہیں وہ سب کے سب قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہی کی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ لوگوں نے جس قرآن کریم کا آغاز کیا ہے، اس حوالے سے اتنا گرہ باندھ لیجئے کہ اب آپ کو انشاءاللہ نماز کی پابندی بھی کرنی ہے اور قرآن کریم ہی سے اپنے سارے مسئلے کا حل بھی نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے، دو چیز اور دھیان میں رکھیے آپ قرآن شریف جب پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ پاک صاف رہیں گی۔ اور جو قرآن شریف پڑھو گے تو اس کے لیے بدن پاک صاف رہے گا نا؟ قرآن شریف پڑھنے کے لیے وضو کرو گے نا؟ جہاں بیٹھ کے پڑھو گے وہاں اس جگہ کو پاک صاف رکھو گے نا؟ تو اس طریقے سے قرآن کریم سے جڑنے کا فائدہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کا اپنا ذہن، اپنا بدن، اپنی جگہ، یہ ساری چیزیں خود بخود آپ صاف ستھرا رکھنے لگیں گی۔ اور جب یہ ساری چیزیں صاف ستھرا رہیں گی تو پھر آپ کے پاس نہ تو بیماری آ سکتی ہے، نہ شیطان آپ کا ذہن پریشان کرنے کے لیے آ سکتا ہے، اور نہ کبھی کسی طریقے کی کوئی اور بھی کہہ لیجیے بدتمیزی یا اور کچھ، وہ سب آپ کے ساتھ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ آپ پاک صاف رہیں گی، ماحول پاک صاف رہے گا آپ کا، تو آپ کے ساتھ فرشتے مدد کے لیے رہتے ہیں، تو ہمیشہ پاک صاف رہو گے۔ جہاں آپ باضابطہ کہہ لیجیے کہ تلاوت کیجئے گا، اس جگہ کو پاک صاف رکھیے گا ہمیشہ انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کیجئے گا۔ اور قرآن کریم کا فائدہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں روٹی دیتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو کیا کریں گے انشاءاللہ؟ قرآن کریم پڑھ کر کے، نماز پڑھ کر کے۔ نماز ہی پڑھیں گے تو اس میں کیا پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہم قرآن کریم۔ اور اس کا دنیاوی فائدہ یہ ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ ہم پاک صاف رہیں گے، جہاں قرآن پڑھیں گے وہ جگہ پاک صاف رہے گی۔ ٹھیک ہے، ہمارے کپڑے پاک صاف رہیں گے، اس طریقے سے آپ پاک صاف رہیے گا، آپ کا گھر پاک صاف رہے گا، فرشتے آپ کے گھر میں آئیں گے، برکت ہوں گی، اور جتنی بلائیں، مصیبتیں، بھوت پریت جو کہتے ہو نا، یہ سب انشاءاللہ یہ سب قرآن کریم کی برکت سے نکل بھاگیں گے۔ ٹھیک ہے، تو وعدہ کرو انشاءاللہ قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو یہاں مدرسے میں بھی پڑھا کریں گے، گھر جائیں گے تو وہاں بھی جا کر کے پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو ہر جگہ صاف ستھرا بھی رکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔